لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صلوات پر نازل عبادت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. قول معصوم علیہ السلام ہے: ارفعوا اصواتکم علینا فی الصلاة طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم. معصوم فرماتے ہیں ہم پہ باوز بلند تر صلوات پڑھا کرو تاکہ تمہارے نفوس میں طہارت اور پاکیزگی آ جائے. سب مل کر ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا مانگو خدا بندوار الہ پروردگار، تو نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا. تیرے یہ فیصلہ ہے. میرے محترم آقا سید مہدی نجفی اور ان کے اہل اولاد تمام خواہران دور دور سے آئے ہوئے یہاں پہ الحمدللہ حصول تعلیم کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور جو بھی اس کار خیر میں اس دینی مدرسہ سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی گام دل میں سخن تعاون میں مشغول ہے، دعائے خدا بندوار اللہ پروردگار سب کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے. بار الہ الحمدللہ خواہران کا پروردگار عالم کا انتخاب کرنے یہ آپ سب پر لطف ہے، ورنہ آپ کے عزیز الاقارب رشتہ دار اور بھی بہت سے خواہران ہیں، تو انتخاب پروردگار کا آپ لوگوں کا کرنا اس میدان میں حصول تعلیم کے لیے یہ پروردگار کا بہت بڑا لطف ہے. دعائے خدا بندوار الہ آپ سب کو اپنے اپنے مقاصد میں خدا کامیابی عطا فرمائے. اور میرے محترم برادر نجفی کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے. ان دونوں کو خدا بند مطاع علی و بطول کے صدقے میں پروردگار اسی دینی خدمت مدرسے تعلیم القرآن و احکام کے حوالے سے یہ آغاز کیا ہوا ہے. الحمدللہ میری لمبے بات نہیں تھی تو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو جس طرح آپ فرماتے تھے کہ ابھی بس ابتدا میں آپ کو ہم نے بلایا ہے، تو دعائیں خدا بندوار الہ پروردگار کبھی کربلا
آج سے 1400 سال امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، اس وقت امام حسین کا آنا، اور ابھی دیکھیں آپ لوگ یہ کچھ سال سے میں سن رہا ہوں کہ زائرین امام حسین تعلق کے ساتھ 8 کروڑ پہنچ چکی ہے تعداد الحمدللہ۔ اسی طرح یہ ابتدائی مرحلہ ہے دعوت فکر دینے کے لیے آج میں حاضری دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ و رسول کی مہربانی شامل آ رہی تو انشاءاللہ درس و تدریس کے سلسلہ بھی ہم بڑھائیں گے۔ تو آج آپ سب کی زیارت کر الحمدللہ شرف حاصل، تو یہ بہت ساری چیزیں سوچ کر آیا ہوں۔ تو عبادت میں داخل ہونے کے لیے وضو شرط ہے، آواز بسم اللہ جی۔ تو یہ ہماری امانت ہے، خواہرام ماہ دہلی الحمدللہ امانت ہے۔ تو جو موضوع مجھے دیا گیا بہت ہی وسیع موضوع ہے، یعنی خواتین کا کردار معاشرے میں بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ باہر انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ پروردگار کا لاکھ لاکھ لطف ہے کہ خدا نے آپ لوگوں کے انتخاب کرنا اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ امید انشاءاللہ آپ لوگ کو اپنے اپنے میدان میں جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میدان علم میں انشاءاللہ آگے ضرور آپ لوگ جائیں گی، اور دعا بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج میں یہ کر رہا تھا تو شروعات میں بہت ساری مشکلات آتے ہیں، مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ برائے دیگر سب مل کے ایک مرتبہ سلوات کریم کے ساتھ کافی ٹائم اور عرصے کے بعد توفیق ہو رہی ہے آپ خاندان سے خطاب کا۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ اللہ ہے جو ماں کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی عظیم آیت۔ صادق آل محمد کا ایک فرمان ہے، ہمارے ماننے والے چاہے وہ مومن ہو یا مومنہ آگاہ ہو جائیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے ماننے والوں کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 4 آنکھیں عطا کی ہے، 2 سر کی آنکھیں اور 2 دل کی آنکھیں۔ اس سے بھی بڑی بات، لطف والی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے ماننے والوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے پروردگار نے یہ 4 آنکھیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا کہ 4 آنکھیں پروردگار نے ہمارے ماننے والوں کے لیے کھول رکھی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی حدیث میں آگے امام فرماتے ہیں اور ہمارے جو دشمن ہیں پروردگار عالم نے ان کے لیے 4 آنکھیں بند رکھی تاکہ وہ غور و فکر ہی نہ کر سکے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا۔ امام کی اس حدیث کو دیکھیں کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، اپنے درس کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں خاران عزیزم خاران کہ یعنی غور و فکر کے لیے، اصول علم کے لیے پروردگار کا کتنا بڑا لطف ہے ہمارے اوپر کہ 4 آنکھیں کھلی رکھی ہے کہ غور و فکر کرے تاکہ ہمارے ماننے والے مومنین مومنات میدان علم میں احکام کو کشف کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے پروردگار کا یہ ہمارے لیے 4 آنکھوں کا کھلا رکھنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا لطف ہے پروردگار کا ہمارے لیے۔ تو قرآن
یہ غالباً سورہ روم کی آخری آیت ہوگی کہ جو ہمارے لیے قدم اٹھائیں کوشش کریں تو پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے بہت سارے راستے جو ہے وہ کھولوں گا. بہت سارے راستے بولا یعنی جمع کیسے استعمال کرے. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے بہت سارے راستے جو ہے وہ کھولوں گا. وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم ایک قدم بڑھائیں تو میں پروردگار 7 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار. تمہارے راستے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے میں خدا آگے بڑھوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. امام کی حدیث پہ الحمدللہ آپ لوگ سارے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں, سارے جو ان کو تعلیم یافتہ ہیں. تو حدیث میں میں نے سنا دی اور امام کا فرمان اور یہ قرآن کی آیت دی کہ میری راہ میں کوئی کوشش کرے تو میں اس کے لیے راستے میں کھول دوں گا. اب قرآن کی آیت کی طرف آپ لوگ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے. وہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے. اللہ اکبر. تمہاری صورتیں بناتا ہے. جب آغا صاحب نے مجھے حکم دیا تو سوچ رہا تھا کہ خواتین کا کردار معاشرے کے حوالے سے. تو میں سوچ رہا تھا کہ سب کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ معاشرے کو درست کرنا. یہ آپ لوگوں کے ہاتھ, یعنی معاشرے کی اصلاح کی چابی آپ خواتین مومنات کے ہاتھ میں. یہ کتنی بڑی بات ہے, تھوڑا سا آپ لوگ غور کریں گے. کردار سے جو نا معاشرے کی اصلاح. گاڑی میں اگر کوئی گاڑی میں پیٹرول یا کوئی تیل نہ ہو تو گاڑی آگے نہیں چلتی ہے نا. پہلے ہم لوگ خود جو ہے نا خود صحیح ہو کر با کردار بنے, با عمل بنے, یا تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں اور زندگی کا ہر میدان میں آگے نظر آنا چاہیے. حدیث عیسیٰ میں جب چادر تطہیر کے نیچے سب جمع ہوئے, پیغمبر, مولا علی, حضرت زہرا, امام حسن, امام حسین, سارے جمع ہوئے. وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا پروردگار نے کہ جب جبرائیل نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ سارے جب جمع ہوئے تو خدا نے جبرائیل نے پوچھا پروردگار تم جو اتنا فرم باہر کر رہے آخری چادر تطہیر کے نیچے کون لوگ ہیں, کون ہے اس چادر تطہیر کے نیچے؟ حالانکہ دیکھیے کہ پیغمبر بھی تشریف فرما ہے, مولا علی بھی ہے, امام حسن, امام حسین. ایک لفظ آئے کہ بنو, اضافہ کی وجہ سے نون گھیرا ہوا ہے. جمع کا صیغہ بھی موجود ہے, امام حسن, امام حسین. تسنیہ بھی پروردگار نے استعمال نہیں کیا. لفظ استعمال کے پروردگار نے بنو, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اے جبرائیل اس چادر تطہیر کے نیچے حضرت محمد مصطفیٰ, جناب علی اور حضرت زہرا اور آپ کے تمام فرزندان امام حسن, امام حسین سے لے کر امام مہدی تک سب اس چادر تطہیر کے نیچے جمع ہے. یعنی اہل بیت سارے جمع ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم جلسہ صدارت کا جو شرف عطا کیا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. حالانکہ پیغمبر بھی تشریف فرمائے, مولا علی بھی ہے, امام حسین, امام حسین ہیں, تو ان کا نام نہیں لیا پروردگار نے حضرت زہرا کا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں. آپ لوگوں کا مقام, آپ لوگوں کی فضیلت, تمام خواہران مومنات کے لیے پروردگار نے کتنا بڑا ایک شرف اور دعوت فکر دے رہا ہے. فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرانے یہ اس بات کی دلیل ہے. اور ویسا حضرت زہرا نے بھی ایک ایسا کردار پیش کیا ہے. اس کردار کی وجہ سے پروردگار عالم نے, کیونکہ ظاہر پروردگار کے علم میں موجود ہے نا کہ پیغمبر کی جو ہے وہ تربیت شدہ, مولا علی کی تربیت شدہ, خود خدا پروردگار عالم کی جو ہے وہ تربیت شدہ ہے نا حضرت زہرا. فضیلت مقام دیکھیے,
ایسے بہت سارے آیات احادیث بھی ملتے ہیں، فرامین میں اور واقعات بھی ملتے ہیں کہ اگر فاطمہ کی ذات نہ ہوتی تو لما خلقتکما، نہ حضرت یعنی کمت تصریح کسی کا نہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے اور نہ علی بن ابی طالب. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس حدیث سے آپ لوگ یہ سمجھ سکتی ہیں عزیزم خواہرام کہ یہ سب کچھ کردار کی وجہ سے. کردار حضرت زہرا کے کردار دیکھیے کہ ہر میدان میں مولا امیر المومنین اور حضرت محمد مصطفیٰ یعنی بابا کے علاوہ اور علی کی نسبت شوہر کے علاوہ بھی حضرت زہرا کی ایک اپنے بھی کردار ہے. خود ان کا اپنا بھی کردار ہے. حضرت زہرا کا اپنے کردار انہوں نے پیش کیا ہے. اس کردار کی وجہ سے اس کردار کو دیکھ کر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہ محمد کو پیدا کرتا اور نہ علی کو. اور حدیث قصہ میں پروردگار نے حضرت زہرا کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کرایا. مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا میرے خواہران، عورت کا کردار معاشرے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے عورت کا کردار. یہ جو قرآن کی آیت انشاءاللہ آگے آسر سے وہ جب درس آگے بڑھے گا تو آپ لوگ انشاءاللہ لطف محسوس کریں گے تو خوب سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو قرآن کی آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے. صورت یعنی ایمان کی صورت، عمل کی صورت. یہ صرف ہم کیونکہ قرآن ایک کلیات میں ہمیشہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے نا، ایمان کی صورت، علم کی صورت یعنی کردار کی صورت، یہ سارا جو ہے وہ آپ سمجھ سکتی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم کا پیارے نبی کا فرمان کہ فاطمہ ام محمد اپنے باپ کی ماں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ جو کہ عالمین کی رحمت ہے نا، وہ ہمارا صلی رحمت للعالمین، آپ عالمین کی رحمت ہیں تو آپ کے لیے رحمت کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. از لحاظ کردار آپ دیکھیں گے ایسا کردار پیش کیا حضرت معصومہ کونین نے، حضرت زہرا نے ایسا وہ کردار وہ پیش کیا ہے. اس کردار کی وجہ سے پروردگار عالم نے اور کے حکم سے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے عربی میں کہتے ہیں اصل کو، اللہ اکبر، عربی میں اصل کو کہتے ہیں اصل، ابھی اپنے باپ کی ماں. یعنی کیا صادر ہونے کی جگہ آپ دیکھیں کہ علم، حتیٰ کہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پیغمبر کی نبوت و رسالت و امامت صادر ہونے کی جگہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ان کی محنت کو بچانے والی اگر ذات ہے تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. کتنی عظیم ہے وہ حضرت معصومہ کونین فاطمہ زہرا کہ جنہوں نے ہمیں حسین جیسا بیٹا عطا کیا دین کے لیے. حضرت زینب علیہ السلام. اللہ اکبر. آپ خود تھوڑا سا غور کریں انشاءاللہ. ایک ایک لفظ کا مطابق الحمدللہ بہت سارے گوشے اور خوب آپ سمجھ رہی ہوگی. یہ حضرت معصوم کون حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے پہلے خود دیکھیے طہارت کی کس کمال درجے پر فائز ہے. اس کے بعد اپنے اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو تعلیم و تربیت ہر میدان میں. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور بیوی پاک حضرت زینب السلام اللہ علیہ. آپ کے لیے کتنا بڑا یہ الگو ہے، نمونہ ہے کہ پیدا کرنا صرف کافی نہیں ہے، پیدا کر کے تعلیم و تربیت. اللہ اکبر. ایسی اولادیں معاشرے کے لیے، دین کے لیے، اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ اور اپنے شوہر علی مرتضیٰ کی محنت کو بچانے کے لیے
اس دین کے لیے حضرت زہرا نے حسین عطا کی. حسین علیہ السلام اللہ، امام حسن مجتبی، یہ بہت بڑی بات ہے. حقیقت ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اگر پورا عشر اگر درس اخلاق دے پھر ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یہ آپ لوگوں کی دعوت فکر ہے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ. اللہ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا شرف عطا کیا ہے، بہت بڑی فضیلت دی خدا نے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے انتخاب کرنا. دیکھیں کہ زندگی کے ہر میدان میں، یہ صرف معاشرے کی حد تک نہیں ہے، یعنی زندگی کے ہر میدان میں آپ لوگوں کا کردار ہے. یعنی اس نے ایک میرا وہ دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں لبنان میں ایک خواہر خاتون کی وہ مثال دے رہے تھے کہ ایسا وہ اس نے میدان جنگ میں بھی، محاذ میں بھی ایسا کردار پیش کیا کہ دشمن جو ہے وہ خوف کھا رہے تھے. فوج، دشمن کی جو ہے فوج، اتنی بڑی فوج، وہ خوف کھا رہے تھے کہ ایک عورت سے، ایک خواہر سے دشمن پریشان. یہ سب کچھ دیکھیں کہ سلام ہو ان کی اس ماں کو، اس خواہر کی ماں کو کہ جنہوں نے اس حد تک تعلیم و تربیت دے کر میدان محاذ تک جا کر دشمن خوف کھانا یہ معنی رکھتا ہے. یہ الحمدللہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو بھی. کہ میں اکثر اپنے دروس میں جہاں مجھے توفیق ہوتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ پروردگار کا لوگوں کا انتخاب کرنا اس میدان میں اور مدرسے میں یہ بہت بڑا لطف ہے. اس کی قدر کریں، وقت ضائع نہ کریں. پہلے خود یعنی حصول علم کے دوران جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک ہو سکے نماز واجبات اور درس و تدریس جو کچھ آغیوں سے آپ لوگ سنتے ہیں، وہ سننے کے بعد اس سے عملی صورت یعنی میدان عمل میں بھی آپ آگے بڑھنا، کوشش کرنا جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، لوازمات ہے زندگی. اور میرا بھی عرض کیا تھا نا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں معاشرے کو آپ جس طرح جو ہے وہ چلائیں، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ تھوڑا سا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے نا والدہ سے ہم پیدا ہوتے ہیں. کے بعد یہ میں جب قم میں علم حاصل کر رہا تھا، ایک میرے ہندوستانی دوست تھا، اس نے بہت ایک پیارے جملے کہے ربائی کی صورت میں کہ، اور ویسے یہ تو جملہ تو اس کا تھا، لیکن تھوڑا سا غور کر آپ قرآن کو سامنے رکھیں یا کوئی فرمان حدیث سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. کہہ رہا تھا کہ مشکلیں سہ کے در سے وفا دیتی، ماں کی شان میں جو ہے مشکلیں سہ کے در سے وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے